جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNC 24 اور میں ہوں آپ کا میزبان رستم علی۔ آج ایک اہم موضوع لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مدثر اقبال اتاری صاحب۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں جی رمضان الحمدللہ کیسا رب گزرا ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب اچھا، میں آپ ایک اہم موضوع ہے اور یہ فرمائشی سوال ہے۔ میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ رمضان ٹرانسمیشن میں یہ ایک سوال کریں مولانا صاحب سے کہ منافق اور کافر میں کیا فرق ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ منافق یہ ایک بہت بڑا وسیع موضوع ہے، منافق بھی اور کافر بھی۔ سورۃ الکافرون بھی اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی ہے اور منافقون بھی ہے۔ کافر تو ابتدائی طور پر اس کو کہا جاتا ہے نا جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے۔ مثلا ہم ایمان مفصل اور مجمل پڑھتے ہیں، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، تو ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کوئی اللہ کے نبی کا انکار کر دے جس کا قرآن میں ذکر ہے، یا قرآن کی کسی آیت کا انکار کر دے، یا پھر کسی کتاب کا انکار کر دے، نبی علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا انکار کر دے، تو یہ سارا ایک اسلام بہت وسیع ایک موضوع ہے۔ اس کفر کے اندر بھی کیا کیا چیزیں ضروریات دین کے اندر شامل ہیں، ان کا منکر کافر ہے۔ ایک تو یہ ہے کافر، اور اس کی تقریباً ہر بندے کو معلوم ہے۔ غیر خدا کی عبادت کرنے والا کافر ہے، نبی علیہ السلام کو نبی نہ ماننے والا کافر ہے، بے شک، جیسے یہودی اور عیسائی، بے شک، اور آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہ ماننے والا کافر ہے۔ مطلب کفر تو ایک مین وسیع موضوع ہے جو آسان ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ دنیا میں بے شمار کفار ہیں۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی آیات نازل فرمائی ہیں۔ پہلے پارے میں بھی اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں نا منافق، وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ جب وہ اپنے شیطانوں یعنی کفار دوستوں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے تھے، اس طرح کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافق اپنے ہی دل میں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے خفیہ تدبیر کر چکا ہے۔ بے شک، اور 28ویں پارے میں اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے منافقون۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے محبوب جب آپ کے پاس منافق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، دل میں ان کے دل میں کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تنگ دلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور آگے ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کفار کے بارے میں تو بار بار فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کلیئر کرتے بات ہے نا، وہ کلیئر بات وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ منافقین کے بارے میں اس سے بھی بڑا حکم نازل فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کی واضح آیت ہے، منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے گہرے گڑھے میں ہوں گے۔ یعنی ان کی اتنی سخت سزا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر جا کے کفار کو کہتے تھے آج یہ وہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ وہ کہہ رہے تھے وہی نازل ہوئی ہے کہ ہمارے کفار کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا ہے۔ مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم پکے نمازی ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، پھر جا کے کفار کے ساتھ مل جاتے تھے اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اور یہ دھوکہ بازی اسلام کے اندر اس کا بالکل بھی تصور نہیں ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں دھوکہ دینا، یہ دوست مسلمان کو دھوکہ دے یا مسلمان کافر کو دھوکہ دے، جنگ کے علاوہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جنگ میں کافر کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کافر سے ہم خرید و فروخت بھی دھوکہ دے کر نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دھوکہ دہی بڑی چیز ہے، یہ دنیاوی معاملات۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں دھوکہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، حقیقت میں کافر ہے، تو یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ منافقین کی اقسام کے بارے میں بتائیں۔ یہ منافقین کی ایک مین قسم جو قرآن میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی وہ یہی ہے کہ یہ دوزخ کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے، اور یہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا اندر سے انکار کرتے ہیں،
زبان سے اقرار کر یعنی دیں. کہ عقیدے کا ہو گیا. اچھا ایک اور جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے اور کچھ لوگوں کا یہ جو اپنا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں ہم سے منافقت کر رہے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں یا اپنا کاروبار میں جو بھی یعنی کہ معاملات ہمارے دنیاوی آج کل چل رہے ہیں یا ہمارے معاشرے میں آج کل جو بھی چل رہا ہے, تو یہاں پہ جو منافقت ہوتی ہے کہ منہ پہ کچھ کہنا کمر پیچھے کچھ کہنا, دوست بیٹھے ہوئے ہیں اگر 4-5 دوست ہیں ان میں آپ ان کی اچھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور کمر پیچھے آپ انہی دوستوں میں سے کسی دو کو اس کی بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی منافقت میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس منافق کے بارے میں کیا آپ جو اسلام کیا کہتے ہیں؟ یہ سادہ سے لفظ میں یوں سمجھ لیں گے, چھوٹا منافق ہے اور وہ بڑا منافق ہے. یعنی کہ ہے منافق دونوں, لیکن وہ عقیدے پہ آ جاتا ہے اور یہ اپنے مفادات جو دنیاوی مفادات ہیں اس پہ آ جاتا ہے. اور حقوق العباد کے اندر آئے گا. مسلمان کو میں آپ کی زبان پہ تعریف کر رہا ہوں, پیچھے آپ کو غیبت کر رہا ہوں, اس میں ڈبل گناہ ہے. ایک تو غیبت کر رہا ہوں اور حدیث مبارکہ الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی سکتا ہے. بظاہر میں جملے بول رہا ہوں یار یہ تو کھاتا بہت ہے, کپڑے اس نے کبھی صاف نہیں پہنے, اس کو بولنے کا نہیں پتا, دھوکہ بھی دے رہا ہے. یہ غیبت ہے, سادے جملے بولے لیکن زنا سے بڑا گناہ اس کو کہا گیا. غیبت بھی ہم نے کر رہی اور ایک مسلمان بھائی کو دھوکہ بھی دے دیا. کل قیامت میں میرا گریبان پکڑے گا. یہاں تو اس کے معافی مانگے گی دنیا میں, اگر نہیں مانگی تو قیامت کے دن اس سے معافی مانگے گی. اس نے معاف نہ کیا تو اپنی نیکیاں اس کو دے کے راضی کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ نے جس بندے کو دھوکہ دیا ہے, جس بندے کی غیبت کی ہے, اسی سے آپ نے معافی مانگنی ہے, اسی کو راضی کرنا. اس کو دنیا میں راضی کر لیں تو یہ فائدہ میں. ہاں جی, وگرنہ قیامت والے دن پھر نیکیاں دے کے اس سے معافی لینی پڑے گی. جی بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ناظرین آپ نے سنا ایک تو عقیدے پہ بات ہو رہی تھی منافقین کی, جو اسلام کے نام پر یعنی کہ خود کو مسلمان کہنا اور اندر سے کچھ ہونا, یہ پرانے دور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ ہوتا ہے. اور ابھی ہمارے معاشرے میں ابھی جو میرا اصل موضوع تھا, اور یہ صرف اس معاشرے کو ایک میسج میں دینا چاہتا تھا, مولانا صاحب نے میں ٹائم دیا, ان کا بہت شکریہ. کہ آج کل کافی لوگوں کو گلہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ دوستوں کے منہ پہ ان کے بڑے ہمدرد بنے ہوتے ہیں, ان کے آپ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کمر پیچھے انہی دوستوں سے یا رشتہ داروں سے آپ ان کی بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے سنا کہ دھوکہ دینے والا اور جو غیبت کرنے والا اس کے لیے بھی اسلام کیا کہتا ہے, کیا اسلام میں کیا اس کی, اور آپ یعنی کہ اللہ راضی نہیں ہوگا جب تک آپ اس بندے کو راضی نہیں کریں گے جس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں, جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے, ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, تو آج ہم کو عہد کریں کہ جتنے بھی میرا پروگرام سن رہے ہیں, میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ منافقت کرنا میرے خیال سے یہ اپنے ساتھ ظلم ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کسی کے ساتھ کچھ نہیں کہ مولانا صاحب جو آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, میرے خیال میں آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. کوئی بھی انجان نہیں رہتا ہے, آپ کچھ 2 دن 3 دن یا کچھ ٹائم کے بعد وہ آپ کی اصلیت کو جان جائے گا کہ یہ میرا دوست منافق ہے یا میرے بارے میں یہ کیا رائے رکھتا ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. جو ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں بعض اوقات, ان الحسنات یذہبن السیئات, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بعض اوقات نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. ہم نے کوئی اچھا عمل کیا, صدقہ کیا, ہم نے کوئی شاید نماز نہ پڑھی یا کوئی بھی گناہ کیا, اللہ بعض اوقات معاف کر دے گا نیک اعمال کی وجہ سے, لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے. وہ یا تو ہم اس مسلمان کو معافی مانگ کے راضی کریں گے یا پھر قیامت والے دن ہم اس کو نیکیاں دیں گے. جب سگا باپ اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا. جی ناظرین, آپ نے منافقین پہ آج کا ہمارا موضوع تھا, منافق اور کافر, اور اس کے بعد اس کے جو اقسام ہیں, اور ایک عقیدے والا منافق اور ایک جو آج دنیاوی اور آپ یہاں پہ معاشرے میں آج کل جو ہو رہا ہے. ملتے ہیں نئے موضوع کے ساتھ. رستم علی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.